ہمارے مفتی محمد کریم صاحب نے جو ابھی کہا، اللہ تعالیٰ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. تصویر حرام ہے. دنیا سے ایک فتویٰ بھی آپ کو نہیں مل سکتا کہ تصویر جائز ہے. یہ بھی فتویٰ نہیں ملے گا کہ ثواب کا کام ہے. کیا ثواب کا کام ہے اس کو بتا دیں، اور قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کر دیں کہ تصویر جائز ہے، حرام ہے. اور اس کے جتنے گناہ ہیں، اگر میں 40 گناہ گناؤں گا تو 30 تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گے. اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کے نقصان کتنے ہیں. اور نقصان جو ہے وہ ایسے ہیں کہ زندگیاں گٹر لائن کی طرف جا کر دوزخ کی طرف جا رہی ہیں. فنی ویڈیوز اس میں ہیں، گندی فلمیں اس میں ہیں، نامحرم کو دیکھنے کا حرام گناہ اس میں ہے، پھر حرام عشق، پھر نامحرم سے باتیں کرنا. بخاری شریف کی حدیث پاک کہ زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. چاہے مرد عورت کو دیکھے، عورت مرد کو دیکھے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. کیا فیس بک یوٹیوب میں کوئی عورت نہیں ہوتی؟ کیا ہم اس سے بچتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی عورت نہیں ہے؟ ٹک ٹیک یا جو بھی ہے اس میں بھی کوئی عورت نہیں ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس میں جنت کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ آواز پہلے صحیح تھی بھائی، آواز صحیح ہے الحمدللہ. تو مرد عورتیں بھی اس میں مبتلا ہیں. 95% جھگڑے جو ہیں بھائی پہلے صحیح تھی آواز نا، اب گونج رہی آواز، جو پہلے صحیح تھی بس اس کو رکھو نا. تو اور عورتیں بھی نامحرم کو دیکھ رہی، اب آواز صحیح ہے بھائی، اس کو چھیڑو مت آپ. تو عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، جائز ہے. اگر ہماری بیٹی خدا نخواستہ، یہاں تو ایسا نہیں ہے، پردہ زیادہ ہے، لیکن ہماری بیٹی اگر اوپر کھڑی ہو اور نامحرم کو دیکھ رہی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چیخیں ماریں گے، ڈانٹیں گے، تمہیں شرم نہیں آتی تم نامحرم کو دیکھ رہی ہو؟ اور ہماری بیٹی، ہم دیندار کہلاتے ہیں داڑھی کی وجہ سے. دینداری بڑی اونچی چیز ہے بھائی. دینداری نام ہے اللہ کو ایک سانس ناراض نہ کرنا. یہ اصلاحی بیان صحیح ہے، لیکن اصلاح تو فرض ہے نا، چاہے بیان ہو یا نہ ہو، یزکیم تو فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں مانتے کہ سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا؟ دوسری حدیث پاک کہ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تصویر ماں کے پیٹ میں ہم نے بنائی تھی، ہم نے اس میں جان ڈالی تھی، اب تم نے ہماری نقل کی تو جان بھی ڈالو. غور کرنا میرے دوستوں اور ساتھیوں. تیسری حدیث پاک ہے کہ دوزخ سے ایک بڑی گردن نکلے گی اور فوٹوگرافوں کو اچک کے دوزخ میں ڈال دے گی. بہو بیٹیاں بھی تصویریں بنا رہی ہیں نامحرم کی. فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. میرا تو یقین ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں ہے کہ تصویر کی اجازت ہے. آپ لوگوں کا ہمارا ایمان ہے سب کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، احادیث بارہ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کو ہم مانتے ہیں. یہ بات نہیں مانتے تصویر کی. بوڑھا آدمی بھی فلم دیکھ رہا ہے، چھپا کر دیکھ رہا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھو نا. ہر فلم گندی فلم ہوتی ہے، لیکن مشہور ہو گیا گندی فلم. کون سی اچھی فلم ہے مجھے بتاؤ آپ. تو اگر ہماری بیٹی نامحرم کو دیکھے تو ہم چلاتے ہیں، اور ہماری بیٹی انگریز کو بھی دیکھ رہی ہے، یہودی کو بھی دیکھ رہی ہے، ہندوؤں کو بھی دیکھ رہی ہے، فاسق کو بھی دیکھ رہی ہے، کمیونسٹ کو بھی دیکھ رہی ہے، گندے کپڑے میں مردوں کو بھی دیکھ رہی ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے حیا چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. اور دوسری حدیث پاک ہے حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہے سمعنا واطعنا، سن لیا عمل کریں گے. اور کفار کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن لیا عمل نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر سمعنا قبول نہیں ہے. سمعنا وہ قبول ہے جس کے بعد اطعنا ہو. یہ اصلی سمعنا یہ ہے. اصلی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل یہ ہے کہ آپ سوچ سکتے ہو، ہم بوڑھوں سے پوچھو، آپ آج سے 20-25 سال پہلے یہ موبائل کی فتنے کہاں تھے؟ یہ آج ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے. اس سفید داڑھیوں کے ساتھ ہم لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں. فیس بک یوٹیوب پر کون سی نیکی ہے مجھے بتا دو آپ، جس کا میں غلام ہوں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ موبائل نہیں آیا اس وقت فرماتے تھے یہ ٹی وی ہے نا، ٹی وی نہیں ہے ٹی بی ہے. سانپوں کا پٹارا ہے، ایک سانپ سے بچو گی دوسرا سانپ ڈس لے گا.
ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام آتا ہے دینی، فرض کرے ایک مثال 1 گھنٹے کا، 23 گھنٹے تو بے حیائی، اوریانی، فحاشی، گھر سے بھاگنے کا طریقہ سکھانا، زنا کی دعوت دینا، لڑکوں کے ساتھ ذلیل کام کرنے کی دعوت دینا، ناچ گانا سکھانا، عورتوں کو سوئمنگ پول سکھانا، گھر سے کس طرح بھاگیں۔ آپ اور ہم سوچ سکتے تھے کہ ہماری بیٹی نوکری کرے؟ آپ اور ہم سوچ سکتے تھے ہماری ماں نوکری کرے؟ اگر کوئی کہتا تھا بیٹی کو نوکری کراؤ، کو چپ ہو جاؤ، ہم بے غیرت تھے جو اپنے بیٹی اور بیوی کا مال کھائیں گے؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفا تھے۔ کسی نے کہا حضرت والا میں نے اپنی بیٹی کو لندن بھیجا ہے پڑھانے کے لیے، اور پیسہ ہے، میں نے فلیٹ بھی خرید کر رکھا ہے، حضرت آپ دعا کرو کہ میری بیٹی اس برے ماحول میں اس کو کچھ بھی نہیں ہو۔ حضرت نے فرمایا بیان سننا ہے تو سنو، کوئی دینی بات کو پوچھنا ہے پوچھو، شرم نہیں آتی؟ بیٹی کو سوئمنگ پول میں یا دریا میں دھکا دے کر کہو دعا کرو کہ یہ بھیگے نہیں؟ کیا خواتین کا نوکری کرنا، پڑھائی کرنا جائز ہے نامحرم کے ساتھ؟ کوئی ثبوت لا کر دو آپ مجھے قرآن پاک، میں آپ کو قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں۔ لیکن کیونکہ موبائل میں رات دن دیکھ رہے ہیں بڑے بنگلے، بڑی کوٹھیاں، بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب ایک کنارے۔ فلانا لندن میں، فلانا کینیڈا میں، اس کی بیوی نوکری کرتی ہے، بیٹی نوکری کرتی ہے، اتنا بڑا ان کا ولا بنا ہوا ہے، نئی نئی گاڑیاں ان کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو نئی نئی گاڑیاں بھائی، اللہ اور گاڑیاں دے حلال طریقے سے۔ لیکن بیٹیاں تو گھر میں ہیں میرے دوست، کیا گوشت جو ہے نا اس کو ہم چھپاتے ہیں۔ پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں کہاں لکھا ہے کہ پیسوں کی حفاظت کرو؟ کہاں لکھا ہے کہ زیور کی حفاظت کرو؟ کہاں لکھا ہے کہ سونے کے بسکٹ کی حفاظت کرو؟ تو آپ تو اگر میں کہوں آپ کہیں گے آپ لوگ عجیب آدمی ہیں، اس میں قرآن پاک کی کیا بات ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے تو تم ایسی بات کرتے ہو؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہو بیٹی کو شرعی پردہ کرانے میں عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ سورہ احزاب، ابھی کل ایک جگہ بیان تھا خواتین میں، تو الحمدللہ سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیت مبارک نے ثابت کیا کہ پردہ فرض ہے نامحرم سے۔ ہم دین کی بات کرتے یا دین کی بات نہیں بھی کرتے، شرعی پردہ ہے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹی نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ دیور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیور، فرمایا دیور تو تیرے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ ہم شرعی پردہ اس کو سمجھتے ہیں کہ باہر کا آدمی گھر میں نہیں آ سکتا، باقی نامحرم گھر میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھابھی کے ساتھ ناچو مسئلہ نہیں ہے، سالی سے ہاتھ ملاؤ مسئلہ نہیں ہے۔ میں گاؤں کا آدمی ہوں، ہمارے گاؤں میں بھی یہ رواج ہے ابھی بھی بہت سی جگہ پر کہ نامحرم سے ہاتھ ملانا، کندھے کو چومنا، سر پر ہاتھ رکھنا، تو بہن بولنا، بہن بولنے سے بہن ہو جاتی ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے بہن کون ہے؟ صرف وہ بہن ہے بس۔ ایک دوسرے کے ساتھ فوٹو کھنچوانا، اللہ معاف فرمائے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا معافی بھی نہیں مانگے گا، وہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور پردے کی بات پر ایسے ہی کہہ دینا دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ پاک ہے، آنکھ سے جو کرو کچھ نہیں، جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ کیا ہے؟ پھر زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، موبائل میں آنکھوں کا زنا نہیں ہوتا؟ بتاؤ آپ قرآن پاک کے حساب سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے؟ ہمارے سامنے ہماری بیٹی نامحرم سے باتیں کر رہی ہے، ہمارے سامنے ہماری بیٹی اپنے دیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہماری بیٹی ناچ رہی ہے، یہ تو مجمع کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے مجمع سے میں نے سوال پوچھا، آپ سے بھی پوچھوں گا، جواب کوئی بھی نہیں دے گا۔ آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، نہ کوئی جواب دے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی جواب دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ تب میں اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب نہیں دیں گے۔ پھر میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی جو ناچ رہی ہے وہ، اور چست لباس پہنا ہوا ہے وہ، یہ سب میڈیا کا ہے۔ چست اور باریک لباس والی عورت ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی، حدیث پاک ہے۔ ہماری بیوی بیک پردہ گھوم رہی ہے، نامحرم اس کو دیکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ اے اللہ لعنت فرما لڑکوں پر جو ہیرو بنتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ لعنت، بد دعا، ہم امام صاحب کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، ماں باپ کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، سفید داڑھی والے کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہیں ڈرتے؟ یوزکیم تو فرض ہے اصلاح کرانا،
یہ سالگرہ، یہ نیو ایئر، یہ ویلنٹائن ڈے کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ معاف فرمائے، یہ صرف موبائل کی وجہ سے گناہ قریب ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ چمک دمک اچھی لگتی ہے، اللہ کے دشمنوں کی نقل ہمیں اچھی لگتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ نقل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری نقل کرو۔ آپ بتاؤ، آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ سب جواب دیں گے؟ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے بھائی، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، سب کی داڑھی تھی، اور کیا دلیل چاہیے؟ 2.5 لاکھ دلیل تو مل گیا۔ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بغیر داڑھی والے کے پیچھے جنازے نماز پڑھیں گے؟ بغیر داڑھی والے سے نکاح کرائیں گے؟ ایک مٹھی داڑھی مائنس ٹھڈی، دائیں سے سامنے سے، دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جیسے عید بقرعید واجب، جس طرح وطر واجب۔ اگر کوئی عید بقرعید نہ پڑھے تو کہتے ہیں منحوس آدمی ہے، یہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنا نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ شادی کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ منگنی، مہندی، مایوں، سہرا بندی کدھر سے آیا؟ بیٹی کا کھانا رخصتی کا بیٹی کا ولیمہ نہیں ہوتا، بیٹی کا کھانا سنت کے خلاف ہے، اور اس کو ضروری سمجھنا، لڑکے والوں کا ان کو بلیک میل کرنا کہ 250 آدمی کا کھانا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی جگر کا ٹکڑا آپ کو کاٹ کر آپ کو دے رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، میرے بھائی میرے دل کا حال پوچھو، میرے دل کا حال کیا ہے؟ نہیں پھر یہ نکاح نہیں ہوگا، 250 آدمی کا کھانا کرو۔ آج آسمان پر جاتی ہے، آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد رب جہاں، ہر بات میں قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل۔ آج تک کوئی دلیل دے نہیں سکا ہے، نہ دے سکتا ہے تصویر کے بارے میں۔ یہ تو میں نے 3-4 گناہ آپ کو گنائے نا۔ ہماری جو غرفہ ایپ جو ہے اس پر 34 نقصانات دنیا دین کے، 41 نقصانات دنیا کے۔ جس گھر میں ہر ایک کے آپ میں موبائل لگی ہوئی ہے، یہ ماں کی خدمت کرے گی؟ یہ شوہر کی اطاعت کرے گی؟ یہ بچوں کی پرورش کرے گی؟ شوہر کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بنائے گی؟ جتنے جھگڑے ہیں نا 95% 95% جھگڑے میاں بیوی کے نا آنکھوں کی زنا کی وجہ سے۔ جب رات دن لڑکیوں کو دیکھے گا بیوی کہاں سے پسند آئے گی؟ بیوی تو ناشتی بھی چائے نہیں دے گی لا کر، بیوی تو ہر آدھے گھنٹے پر کپڑے نہیں بدلی کرے گی، بیوی تو ہر آدھے گھنٹے پر بیوٹی پارلر نہیں کرے گی۔ اللہ کو ہم نے بھول گئے ہم لوگ اس موبائل کی وجہ سے۔ نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، ساری رات لڑکیوں سے بات کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نام محرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، دیکھنا حرام ہے نام محرم کو۔ ہم کتنے بچتے ہیں ہم لوگ، کتنے گھر اس لعنت سے پاک ہے؟ معصوم بچوں کے بعد موبائل، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی اور بیٹا کیا دیکھ رہے ہیں اس میں۔ ہم بچے ہیں، ہم کیا دریا سے نکلے کہ ہمیں اندر کچھ پتہ ہی نہیں ہے دریا میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ پتہ ہے لیکن حرام کام خود بھی کرتے ہیں، اولاد کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو گیم، یہ کارٹون حرام ہے، ویڈیو گیم ساری رات۔ ابھی میں نے بتایا تھا ایک جگہ 8-9 مہینے پہلے ایک صاحب آئے کہ ہمارے بھائی کا بیٹا 2 وہ PUBG گیم کھیل رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے 36 گھنٹے یا 40 گھنٹے۔ اچانک 21 سال بیٹے کا برین ہیمریج ہو گیا۔ کیوں؟ ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے ویڈیو گیم میں، فائٹ والے کارٹون میں، فائٹ والی فلموں میں ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے، بلڈ سرکولیشن میں تیزی آ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دماغ پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اسکور اتنا زیادہ کرنا ہے، مجھے ڈالر ملیں گے، ڈالر قبر میں لے جائیں گے۔ ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج ہو گیا، انتقال ہو گیا 21 سال کے بیٹے کا۔ اور 18 سال کا بیٹا اس کا دوسرا بھائی وہ ہاسپٹل میں تھا، بعد میں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب یہ مجھے آپ بتاؤ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، یا سب مولوی ایسے ہی ہیں، بس تو مولوی بن جا۔ حضرت شیخ الحدیث، کیا بات یاد آئی ہے کتنے برسوں کے بعد الحمدللہ۔ حضرت شیخ الحدیث و زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء ہیں کہاں، سب ایسے ہی ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کفایہ ہے نا عالم بننا، اور سبھی غلط ہے تو فرض عین ہو گیا نا، تو عالم بن جا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عالم بننے فرض کفایہ ہے نا، سب غلط ہے تو فرض عین ہو گیا، تو جو بک بک کرتا ہے تو عالم بن جا، پھر تو قرآن پاک حدیث پاک سے رہنمائی کر۔ ارے بھائی جن علماء نے 40 50 سال لگائے ہوئے، یہ سب ایسے ہی ہیں نعوذ باللہ، اور ہم جو نوٹ گننے والے ہم ان سے آگے بڑھ گئے۔
کہتا ہے میں گوگل مفتی سے پوچھ لوں گا، جی پی ٹی ٹی بی ڈی پتہ نہیں کیا چیٹ ہے، وہاں سے میں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ لوں گا. جاہل ہے پہلے نمبر کا یہ پیٹ بھر کر. اللہ فرما رہے ہیں الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے، باخبر باخبر باخبر، مفتی صاحب باخبر، مولانا باخبر، مولانا استاد جی باخبر، ان سے پوچھو. اور ہم پوچھتے ہیں یہود و نصارہ سے. اللہ معاف فرمائے، اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میں علم کے حساب سے اندھا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں عالم کا ہاتھ پکڑوں مفتی کا. میں اللہ کی محبت کے حساب سے اندھا ہوں، مجھے محبت نہیں ملی، میرا فرض ہے میں اللہ والے کا ہاتھ پکڑوں کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی، اللہ کا پیار کیسے ملے گا. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر عرض کرتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے. خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ قسم کیوں کھاتے ہو؟ میرا ایمان ہے اللہ کے نام میں مٹھاس ہے. بھائی ڈرائی فروٹ میں اور فروٹ میں، آم میں، چیکو میں، خوبانی میں، ان سب میں مزہ کس نے رکھا ہے؟ تو اللہ کا نام بغیر مزے کے ہوگا؟ اب اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. میں نے حضرت والا سے پوچھا، شیخ العرب والعجم سے 1992 میں پوچھا کہ حضرت ہمیں یہ مٹھاس کیوں نہیں ملتی اللہ کے نام کی؟ یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے. چینی اگر اللہ گنے کے اندر رس پیدا نہ کرتے تو شوگر مل نہیں بنتی، شوگر مل نہیں بنتی تو چینی بھی نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مٹھاس کتنے برسوں سے ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھو ڈرائی فروٹ ہے نا، بادام کا مزہ الگ ہے، پستے کا مزہ الگ ہے، کاجو کا مزہ الگ ہے. یہ کس نے رکھا ہے؟ اخروٹ کتنا سخت ہے اور اس کو توڑ کے اندر سے مزہ نکل رہا ہے. ہر ایک آم کتنے قسم کے ہیں، سب کا ذائقہ الگ ہے. انگور کتنے قسم کے، سب کا ذائقہ. جس نے یہ ذائقہ رکھا ہے، ہمارے وہی دانت ہے وہی زبان ہے لیکن یہ مزے الگ الگ رہ رہی ہے. یہ کس نے رکھا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کا مزہ نہ ہو؟ اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام، اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام، شیر و شکر می چبد جانم تمام. اللہ اللہ آپ کا نام کتنا پیارا نام ہے. جب میں توبہ کر کے آپ کا نام لیتا ہوں تو اللہ ایسا مزہ آتا ہے کہ ٹھنڈے دودھ میں شہد اور چینی بھی ملی ہوئی ہو. وہ کیا بیچتا ہے جو آپ کے نام کا مزہ ہے؟ اکڑ آتا کچھ نہیں ہے. 4 کتابیں پڑھ لی اور میڈیا پر آ گئے اور جناب جا کے پتہ نہیں جی پی ٹی کیا بولتے ہیں، جو بھی مصیبت ہے بتانے کی ضرورت نہیں، تو اس کے اندر گھس گئے، علماء کے سامنے بحث کر رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے مسلمان ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض. ارے منوس تیرا کیا واسطہ؟ آسمان پہ تھوک پھینکے گا تیرے منہ پر تھوک گرے گی، داڑھی تمہاری جل جائے گی چراغ سے، اگر چراغ بجھائے گا تو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، اس پہ اعتراض. حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض، حضرت یونس علیہ السلام پر اعتراض، حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض، سب پر اعتراض. نعوذ باللہ. جب لوگ مارنے دوڑے تو پھر وہ تفسیر بدل گئی. لیکن آج بھی یہ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. مسلمان ہو کے ہم اہل حق کہلاتے ہیں. ارے بھائی جمعے کے دن کیا خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اللہ سے ڈرو. اور جس نے صحابی سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، جس نے صحابی سے بغض کیا میری وجہ سے بغض کیا. کتنی بڑی بات ہے جناب. جس نے میرے صحابی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ خود نپٹ لیں گے ان سے. آپ سوچو ہمارے پاس بعض لوگ، غور سے سننا، اللہ پر اعتراض نہیں کرتے. غور سے سننا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض نہیں کرتے. اب وہ کیا کریں گے؟ صحابہ کے پر اعتراضات. تو وہاں تھا، بادشاہ کے شہزادوں میں اگر مشورے کا اختلاف ہو تو فیصلہ بھنگی کرے گا یا بادشاہ کرے گا؟ کل کو سوال پوچھنا جو آسان ہے اسے جواب تو دینا چاہیے نا. کون فیصلہ کرے گا؟ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے نے فیصلہ کر لیا، رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. آپ بتاؤ جس سے اللہ راضی ہوگا سب بتاؤ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا. لیکن کیا ہے، میڈیا کے غلام بنے ہوئے ہیں. میرے سے الحمدللہ میرے حلقے میں نوجوان بہت زیادہ ہیں اور طلباء ان سے زیادہ ہے الحمدللہ، کیونکہ حضرت کے جامعہ میں 9 سال الحمدللہ بیان رہا ہے تو طلباء کی دوستیاں بھی ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جہاں چاہتا ہوں وہاں مدرسے میں بیان ہوتا ہے تو طلباء علماء اور دوست ہیں الحمدللہ. طلباء پر اعتراض کرتے ہیں، علماء پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور ہمارے بزرگان نے دین اور علماء کسی سے بحث نہیں کرتے، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک نے یہ سکھایا نہیں ہے.
فوراً شروع ہو جائیں گے بحث کرنا، یہ شور بھائی تو ہماری بات تو سن، نہیں بس. تو اب میری بات غور سے مہربانی کر کے سننا دوستوں اور ساتھیوں، کہ ان کا اعتراض کس پر ہوتا ہے پتہ ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اور ہمارے پاس دین پہنچا ہے، ان کے خون کی ندیوں سے دین پہنچا ہے. ابھی میں آپ سے کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، باہر کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے یا باہر والا بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ شیخ نے اٹھو مت بیٹھو نہیں کہا، اٹھو مت بیٹھو یہ کہا تھا؟ کون بتائے گا؟ غصے سے کہا تھا یا پیار سے کہا تھا؟ کون بتائے گا؟ آپ لوگ بتائیں گے نا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اعتراض کرنے کے بعد دین ختم ہو جاتا ہے. اور جس پہ قرآن پاک نے، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے نا، وہ ایک چیز کو پکڑ کر شبے والی چیز، اس پر تو سارا ثواب ہے، سارا غیب پر ایمان تو اس پر ایمان نام ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جنت نظر آ گئی تو پھر عمل کیا، دوزخ نظر آ گئی اور یہ بھائی اب آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، ایسا تھوڑی ہے. اللہ معاف فرمائے. کس منہ سے صحابی رضی اللہ عنہ پر اعتراض؟ پہلے اپنے حال تو دیکھ، اللہ معاف فرمائے. اور اعتراض کریں گے کس کے سامنے؟ جو جاہل ہے اس کے سامنے اعتراض کرے، وہ کہے ہاں آپ کی بات صحیح ہے، غلط ہے آپ کی بات، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کیا ہے، ان کے بارے میں خوشخبریاں سنائی ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں. ارے بھائی سارے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک طرف. احد پہاڑ جو ہے 6.5 کلومیٹر ہے، احد پہاڑ 6.5 کلومیٹر ہے، اور اونچا کتنا ہے وہ آپ جانو. آپ اور پتھر کے اندر وزن کتنا ہوتا ہے آپ جانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، آپ بتاؤ 1 کلو سونے کی قیمت کتنی ہوگی؟ اب پورے پہاڑ کی قیمت کتنی ہوگی؟ آپ فیصلہ کر لو. آپ مجھے آپ چھوڑ دو. آپ سارا احد پہاڑ جتنا اگر سونا کوئی صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مد جو آدھا کلو جو خیرات کرے وہ بڑھ جائے گا آگے. کس وجہ سے؟ کہ ان آنکھوں نے ان کو دیکھا جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. خود ہم نہیں صحیح ہے، پھر گلے پر زور آ جاتا ہے. جزاک اللہ. ان آنکھیں مبارک کو دیکھا. آج سارے قرآن پاک موجود، سارے تفاسیر موجود، ساری احادیث مبارکہ موجود، اس کی شروحات موجود، درجنوں تفاسیر موجود، اور وہی اشراق، وہی اوابین، وہ تہجد، وہی نماز. کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس لیے جہاں صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہے، حدیث پاک لعنت ہو تمہارے شر پر. نہ ہم لڑائی بھی نہیں کریں گے منحوسوں کے ساتھ، ہم بحث بھی نہیں کریں گے. جاؤ جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے وہ کرو. چند ٹکوں کے لیے، چند مال پانی کے لیے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں. وہاں پتہ چلے گا، دنیا میں بھی پتہ چلتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو والذین معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے ان کو یہ ملا کہ کفار پر سخت، اپنے بھائیوں پر فدا، اور رکوع سجدہ وغیرہ، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میری رضا اور میرے فضل کو تلاش کرتے ہیں. ہم اللہ کے عذاب کو تلاش کرتے ہیں، ہم گندی فلموں کو تلاش کرتے ہیں، ہم اس کو گندی فلموں کو وائرل کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم جو ہم جو وائرل کر رہے ہیں ہمارا عذاب کتنا ہوگا اس پر. توبہ کر لیں تو معافی ہے، توبہ کر لیں تو اللہ. آپ سوچو ذرا، میں نے جب حضرت والا سے پوچھا کہ مجھے کیوں مزہ نہیں مل رہا اللہ کے نام میں، تو فرمایا کسی کو 105 بخار ہو سردی کے ساتھ، اور اس کو ومٹ ہو رہی ہو، قے ہو رہی ہو، موشن لگے ہوئے ہوں اس کو جناب، اور قے ہو رہی ہے، 104 105 بخار ہے سردی کے ساتھ، ناک میں بلغم سڑا ہوا ہے، بریانی کباب دو گے، وہ کہے گا بریانی کباب میں مزہ نہیں ہے. ہم کہیں گے بریانی کباب میں مزہ ہے، پہلا اپنا صحت کی فکر کر. ناک میں بلغم سڑا ہوا ہے، عود کا عطر 2 لاکھ روپے تولے والا، کہے گا خوشبو نہیں ہے، تیرے ناک میں بدبو سڑی بھی رکھی ہوئی ہے بلغم کی، پہلے بھاپ لو، ریجکس ٹیبلٹ کھاؤ، یہ ٹیبلٹ کھاؤ، پھر ہم سے بات کرو. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کل یومن ہوا فی شان. جناب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد فرماتے ہیں یوم کا مطلب دن نہیں کرنا، اے فی کل لمحۃ من اللمحات، اے فی کل لحظۃ من اللحظات، اے فی کل وقت من الاوقات. اللہ وہ ہے جس کا مزہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر وقت نیا نیا مزہ اللہ تعالیٰ کا ہے. توبہ کر کے تو میں دیکھوں. بیان کرنا تو آسان ہے شرعی پردے پر. میرے گھر میں پردہ ہے، میرے بیٹے سے پوچھو قسم کھا کر تمہارے بابا کے گھر میں پردہ ہے شرعی؟ اس سے پوچھو قسم دو کہ آپ اپنی بھابھی سے پردہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بیان کرنے میں کیا ہے؟
لیکن گھر میں پردہ ہی نہیں ہے. کیا پردہ صرف مولویوں کے لیے ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے؟ اے میری بہو بیٹیوں جو آپ سن رہی ہو، کیا آپ کے لیے پردہ نہیں ہے؟ یہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایک شخص تھے، بدماش تھے، غنڈے بدماش. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. خدا کی قسم صحابہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ان کا نام سن کر ہمیں مزہ آئے کانوں میں، ہم نام لے کر ہمارے زبان پر مٹھاس آ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ان کا ایمان کیسے تھا؟ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ان جاہلوں کو کیا پتا؟ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمان کی بات کرتا ہوں، ان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو جی ٹی پی پہ جا کر، اور تمہارا کیا مجال ہے کہ تم صحابہ کے لیے بات سمجھ سکو بغیر قرآن بغیر حدیث مبارکہ کے. جمعہ کا دن ہے اور منافقوں نے چھوٹے پتھر مارنا شروع کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی انتقال ہو گیا، ایک بیٹی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی، جب وہ تدفین ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تیسری بیٹی ہوتی عثمان کو دیتا میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مدینہ شریف سے میں ٹرن ہوا اپنی ہوٹل کی طرف تو لکھا ہوا تھا ہوٹل عثمان رضی اللہ عنہ. تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا یہ ہوٹل پہ نام لکھا ہے کیا ہے؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کنواں خریدا تھا اور اس کو سب کے لیے کر دیا تھا، اس کے پانی سے اجوا کھجور بنتی ہے اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے بیوہ اور یتیموں کو ملتی ہے. یہ 8 یا 7 کتنی ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں، اس سے جتنا نفع ملتا ہے سب بیوہ اور یتیموں کو ملتا ہے. آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صدقہ جاریہ کوئی کے دکھائے ذرا، ساری رات گزر جائے تب بھی کم ہے. صحابہ رضوان اللہ. ہمارے گھر کے اندر تو کیا گندی باتیں، فلمیں، غیبت، بدگمانی، بہتان، لڑائی، بدتمیزی، شور شرابہ، شرعی پردہ نہیں، ناچ گانا ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے. وہاں یہ باتیں سمجھ میں تھوڑی آئیں گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا. بہت کہا گیا، مانے ہی نہیں منافق. اور سنیے غور سے، جو بہت سے ہمارے ساتھی ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، یہ نامحرم سے احتیاط، فیس بک یوٹیوب کے لیے دلائل کے حرام ہے، تو ہمیں کیوں نہیں معلوم؟ میرے دوست کنڈر گارڈن اور کے جی اسکول یا نرسری، اسکول سے کالج سے یونیورسٹی سے بڑے انسٹیٹیوٹ، اور پھر کوچنگ سینٹر 95% عیاشی کے اڈے جو ہمارے یہاں ہیں، مجھے یہاں کا نہیں پتا. وہاں پر آپ بتاؤ میرے نوجوان دوست، کہاں ماں باپ حقوق بتائے جاتے ہیں؟ کہاں کلمے کا مطلب بتایا جاتا ہے؟ کہاں ایمان اسلام احسان سکھایا جاتا ہے؟ کس ادارے کے اندر اسکول کالج میں قرآن پاک صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے؟ کون سے ادارے میں ہمارے محسن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کون سے ادارے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کون سے ادارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے؟ اور پھر پڑھائی منع تو ہے نہیں، آپ ڈاکٹر بنو. 3 ڈاکٹر کنسلٹنٹ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انجینئر میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فوڈ فیکٹری ہے، اس کا مالک سامنے بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ شرعی داڑھی ہے، اللہ کے کرم سے ٹخنا کھلا ہوا ہے، نماز کی پابندی ہے، گھر میں شرعی پردہ ہے. بس اللہ کے کرم سے اللہ رزق میں برکت دے. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا، اصلاح کرائے گا، تزکیہ نفس کرا کر جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا. گناہ کے خیالات آئیں عمل نہ کریں، فرض واجب سنت موقعہ گناہ نہ کریں. یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے. دلیل قرآن پاک کی ہے ان اولیاء الا المتقون. ہمارا کوئی دوست، کوئی ولی نہیں ہے مفہوم سوائے وہ جو تقوی والے ہیں، متقی بندے ہیں. اللہ کا اعلان ہے، پہلا اعلان ایسا آپ کہیں گے بس ہمارا کام بن گیا جناب. پہلا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ نیک لوگوں کی مشکلات سے اللہ نکال دیتے ہیں. انہیں 10 کی چاہیے جناب. ایک آگے اور بھی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ حرام نہیں کھائے گا، راشی نہیں ہوگا. بابا کا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بوڑھوں کو 40 سال ہو گئے بہن اور بھائی کو انہوں نے وراثت نہیں دی، اور عاشق بنتے ہر سال حج اور ہر سال میں 4 عمرے. بہن کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا خدا نخواستہ انتقال، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، یہ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. میرا مثال بتا رہا ہوں، میرا اور مولانا کا گھر مثال ملے ہوئے ہیں. مثال تو بعد میں مولانا کو پتا چلا کہ میں نے ان کا 1 بالش زمین زیادہ لے لیا ہے. کیا مولانا میرا گھر گرائیں گے؟ کہیں گے چھوڑو یار، اب 1 بالش سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جس نے زمین پر قبضہ کیا 1 بالش، حدیث پاک ہے 7 طبقے، حدیث پاک ہے نا، 7 طبقے زمین کے اس پہ ڈالے جائیں گے، کیا اثر ہوگا اس کا.
جس کے لیے ہم حرام حلال کی فکر نہیں کرتے، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، سود، پرائز بانڈ حرام، ڈیفینس سرٹیفکیٹ حرام، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا لون حرام، جن کے لیے ہم کرتے ہیں آؤ سب گواہی دو کہ ایک نیکی وہ دے سکتا ہے. شادی شدہ ہے، جوان بیٹیاں ہیں، موبائل میں فیس بک یوٹیوب پہ نامحرم سے باتیں کر رہا ہے، اس سے ملنے کے لیے خرچے کرتا ہے، دوسرے شہر جاتا ہے. یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، جانور والی زندگی کے لیے پیدا کیا اللہ نے. اور انعام دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام سب آسان بنائیں گے. جناب اور بتاؤں إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے. اور بتاؤں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. کیا بات ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، چین، سکون، اطمینان. یہ سکینے کا نور آسمان سے اللہ نازل فرماتے ہیں. کہاں؟ دل میں. دل کس کا؟ مومن کا. اللہ تعالیٰ نے دل فرمایا، دماغ اور آنکھیں ناک کچھ نہیں فرمایا. دل کے اندر سکینہ، چین، سکون، اطمینان. میرے دوستو دشمن جب حملہ کرتا ہے نا کسی ملک پہ، سب سے پہلے ایئرپورٹ تباہ کر دیتا ہے تاکہ کوئی فلائٹ اڑ نہ سکے، کوئی ایڈ آ نہ سکے. تو شیطان اور نفس کی بات مانتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے دل کا ایئرپورٹ اللہ تباہ کر دیتے ہیں. پھر سزا نہیں دیتے اللہ ظاہر میں، ورنہ میں بھی سدھر جاؤں. باطن کے اندر منہ پر کباب، دل پر عذاب. یہ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہماری بات، رب کی بات نہیں مانے گا، اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. منہ پر کباب، دل پر عذاب. یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے. یہ ایک ظالم تھا، اس نے کسی کو اٹھایا، اس میں بلینکٹ ڈال دیے، شراب پلایا، بلینکٹ ڈال دیے، پھر ڈنڈوں سے مار مار کے اس کا حشر کر دیا. اس کے بعد جب یہ اٹھا نا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. جب نشہ ٹوٹا تو کیا ہوا کہ ظالم نے مارا ہے، اندرونی مار لگی ہے، نظر نہیں آ رہی نقصان. تو شیطان نے ہمیں گناہوں کا شراب پلایا ہوا ہے. آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی نماز پڑھ لو، کب دعا کرے، شیطان چکر کرتا ہے. اس سے پوچھو شیطان سے پہلے کون تھا جس نے اسے مردود کیا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، مردود کر کے نکال دیا. شیطان سے پہلے کون تھا؟ دیکھتا ہوں کیا کوئی جواب دیتا ہے. جواب اللہ والے دے دیں گے، مفتی صاحب دے دیں گے. شیطان سے پہلے نفس تھا. اللہ نے قرآن پاک میں 5 نفس فرمائے. اب میرے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے. اور یزکیہم کے بعد تربیت ہوتی ہے کہ زبان کے 20 گناہ سے کیسے بچیں. اور ایسے دڑیلے سے بات کرتے جیسے نوابوں جیسا اور کوئی بھی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ سکینے کا نور داخل کرتے، چین، سکون، اطمینان، مزیدار زندگی کا نور ڈالتے ہیں دل کے اندر. فی قلوب المؤمنین، دل کے اندر. دل مومن کا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے نا بلڈ بناتا ہے، اور دل سے نہریں جاری ہوتی ہیں بلڈ کی. آنکھ میں، زبان میں، کان میں. جو پیرالائسس، جو فالج کے مریض ان کو کروڑوں جانیں عطا فرمائے، اس جگہ بلڈ نہیں پہنچا. تو جب دل میں نور آئے گا نا تو جہاں جہاں خون جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ کا نور بھی آئے گا. پھر یہ بچپن سے جو ہم دعا سن رہے ہیں، اللہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آنکھ میں نور، خون کے قطرے قطرے میں نور، مجھے سراپا نور بنا دیجیے. تو یہ جگہ ہے یہ. لیکن جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے ان کو، خدا کی قسم. ورنہ صحابہ سے کیسے بغض ہو سکتا ہے؟ ارے تو اور میں کون ہوتے ہیں جو صحابہ کے لیے ایک گروپ بنا کر یہ صحابی کے بارے میں کیا لخ دی لعنت ہوئے، صحابی کے بارے میں کیا تو منہ ہے تو بولنا صحابی کے رضی اللہ عنہ کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قید کر لیا اور فاقہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کچھ سامان لے کر آئے، ان کو بھی ان بدبختوں نے ہٹا دیا. میں جو بات کرنے والا تھا یہ تھا کہ جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتا کیوں نہیں ہے، ہم نے پتا نہیں کیا. آپ دبئی چلے جاؤ بغیر ویزا کے، ایئرپورٹ میں گھس جاؤ کہ مجھے کیا پتا کہ ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے پاسپورٹ اور ٹکٹ اور ویزا چاہیے. دیکھتا ہوں کیا اشر ہوتا ہے. دبئی میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، رائٹ ہینڈ ڈرائیو میں گھسڑ دو گاڑی دکان کے اندر. کیا مجھے معلوم کیوں نہیں کیا؟ میرے دوست کینیڈا سے آ رہے تھے کراچی، تو ٹرین جو وہاں چلتی ہے نا دبئی میں کئی برس تک بہت بیان رہے الحمدللہ اللہ کرم سے، تو وہاں کے حالات مجھے زیادہ پتہ ہے. تو وہ چنگم کھا رہا تھا، وہ ٹرین کا جو ہے چکر وہ آیا کا 200 درہم. کیا کس بات کے 200 درہم کا آپ چنگم کھا رہے ہیں؟ تو مجھے کیا معلوم چنگم منع ہے؟ آپ نے معلوم کیوں نہیں کیا؟ آپ جب دبئی میں قدم رکھ رہے آپ معلوم کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جب امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تو اس کے ایکٹ بھی تو دیکھنا تھا نا کہ آپ نے کہا پھر نہیں دوں تو نہیں دوں، کب پھر کا ایئرپورٹ پہ جا کر دکھا دینا. اب جہاں سے بھی پیسے لاؤ. دوسری بار آیا تو ٹرین کے اندر نیند آ گئی اس کو، کیونکہ اتنے گھنٹوں کی فلائٹ کا مسئلہ تھا. تو اس کو چیک کرنے کا 200 درہم کا. کیوں؟ کا سویا کیوں ہے؟ کا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں قصے پانی کی بات نہیں کرتا ہوں. کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا. وہ معلوم کیوں نہیں کیا بھائی؟
اب یہ ہمارے ساتھ ایک پاگل آیا ہوا ہے، دانت باہر نکلے ہوئے، وہ چھلانگ لگا دے دریا میں، کہا مجھے معلوم نہیں میں ڈوب جاؤں گا۔ اللہ کے عذاب کے دریا میں ڈوبنا نہیں ہے بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دے۔ مذاق بات ہے جنت اور دوزخ کا معاملہ، اللہ معاف فرمائے۔ مولوی فرحان میاں مفتی فرحان بیٹے نے ایک بار درس قرآن ان کا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے جھگڑے اور اتنا مسلمانوں پہ ظلم کرنا، ان کو تباہ کرنا، بمباری کرنا، سب مسئلے ختم ہے۔ ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، اے کفار، اے اللہ کے دشمنوں، اے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں، ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، عمل کر لو، سارے جھگڑے ختم، بمباری کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ کیا بھائی؟ کہ قرآن پاک ایک ٹکڑا بنا کر دکھا دو بھائی، 1400 برس گزر گئے، ابھی تک تو کوئی مائیکل لایا نہیں، نہ لا سکتا ہے۔ مسلمانوں سے حسد ہے۔ یاد رکھنا، مولانا لوگ جو ہے نا، اور جو مفتی لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ غور سے سننا، ایک ہے وحی الہی، ایک ہے حدیث قدسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا، پھر حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ جو ہمارے علماء ربانین، جو ہمارے علماء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں یہ۔ جی آؤ حدیث پاک دیکھو، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، علم کی برکت چھوڑی ہے۔ حضرت والا مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا بھائی یہاں کی مشہور چیز کیا لے لیں؟ کسی نے کہا مدینہ شریف عصا مشہور ہے، جبہ مشہور ہے، مٹی کا پیالہ، مٹی کا برتن۔ فرمایا نہیں، یہاں کی مشہور چیز ہے حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم، یہاں یہ تحفہ ہے ہم لے کر جائیں کہ سارے دنیا کے کفار مسلمان ہو جائیں، ہم مسلمان اللہ کے پیارے بن جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے۔ درجنوں نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں الحمدللہ۔ جو لیلاؤں میں گھسا ہوا ہے اس کو مولا کی محبت کہاں مل سکتی ہے؟ تو ناپاک رہے گا، موبائل کا دیوانہ، تو فیس بک یوٹیوب کا چاہے بڈھا بھی ہو ناپاک رہے گا وہ۔ اگر اچھی چیز ہے بیٹی کے سامنے دیکھو نا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن میں بتا رہا تھا ایک بدماش تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جذب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، دوستی تھی، 38 سال عمر تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور 40 سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وحی الہی اعلان ہوا۔ آخری نبی تو شروع سے ہی تھے، لیکن اعلان ہوا 40 سال کی عمر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں ہے، شام تشریف لے گئے تھے، شام وہاں تجارت کر رہے تھے، خواب دیکھا، وہاں کے راہب سے پوچھا کہ اس کا تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا نام؟ کہ ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر کہاں سے آئے ہو؟ مکہ مکرمہ سے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ قریش۔ تو راہب نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عنقریب اللہ کا سب سے لاڈلا، اللہ کا سب سے پیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک، سیرت مبارک کے پلڑے میں رکھ دیں، اور جو دوسرے دعوے کرتے ہیں ان کا بھی سیرت رکھ کر دیکھ لیں بھائی۔ بہرحال ہمیں مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورج بھی کیا بیچتا ہے، ایسی نبوت کا معاملہ ہے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان قریب اللہ کا لاڈلا ایمان کی دعوت دے گا، کلمے کی، آپ کلمہ پڑھو گے، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر رہو گے، ان کے بعد آپ خلیفہ اول ہوں گے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ کتابوں کی بات ہے۔ یہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو بکر میں آخری نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو، تو عرض کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ دیکھو دوستو، یہ اعتراض نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے معاملہ ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا آپ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ اے ابراہیم میری بات میں شک ہے؟ شک نہیں ہے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ پارہ نمبر 12 وما من دابۃ فی الارض، اس کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہے کہ آپ سب جاندار کو رزق کیسے دیں گے؟ اب اتنے جاندار ہیں، مچھلیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کیا کیا ہے، کتنے انسان ہیں۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا چٹان پہ ماری ہے، چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی، پھر ماری ہے 2 ٹکڑے ہو گئی، پھر ماری ہے 2 ٹکڑے ہو گئی، اور 3 چٹان کے بیچ میں ایک کیڑا پتا کھا رہا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرونی ولا ینسانی۔ اللہ ایسا پاک ہے، پیارا ہے کہ 3 چٹان کے بیچ میں مجھے دیکھتا ہے اور میرے مکان سے واقف ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے یہاں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو یہ کوئی خدا نخواستہ اعتراض تھوڑی ہوا۔ ہمارے حضرت والا کے اجل خلفاء میں مولانا عبدالحمید صاحب ساؤتھ افریقہ کی دعوت برکاتہم نے برازیل میں جب یہ بیان کیا تو
تو بہت سے لوگوں کا اعتراض کا ان کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے. تو کہا مولانا آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا، واردات دیکھنا ان کا، آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا، جزاک اللہ، لیکن 3 چٹان کے بیچ میں آکسیجن کہاں سے آئی؟ لے بھائی اللہ ان سے پوچھے گا. مولانا نے کہا کہ کیا دوبارہ بتاؤں؟ کہ 3 چٹان کے بیچ میں آکسیجن کہاں سے آئی؟ کہ انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ اور چوزا کیا مردہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ وہ ٹونٹ مار کے باہر نکل آتا ہے، مارا جو کھا تو گریبا نہ رہا، کھینچی جو کہا تو گریبا نہ رہا. جناب تو یہاں آکسیجن کس نے دی وہاں پر؟ اب خاموش. امرود کے کیڑے کے اندر آکسیجن کون دیتا ہے؟ دیمک جو ہے وہ کہاں سے آ جاتی ہے اندر لگی ہوئی؟ ماں کے پیٹ میں جب ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا شروع، جب سانس بچہ لیتا ہے تو اس کو آکسیجن بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے. ماں کے پیٹ میں کون دیتا ہے آکسیجن اور رزق؟ کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ. کیوں؟ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ 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 ایک طرف اللہ کا قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہے، ایک طرف کوئی دعا مانگ رہا ہے، ایک طرف ماں ہاتھ اٹھا کر رو رہی ہے، اور دوسری طرف ایک ماں ہے وہ فلم دیکھ رہی ہے، دوسری طرف ابا ہے وہ فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے. کیا دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ فلاں گھر سے آیا ہوں. کہاں کر رہے ہیں وہاں پر؟ ساری رات فیس بک یوٹیوب میں لگے ہوئے، گالیاں، غیبتیں، مذاق، طنز وغیرہ. مرد بھی سو رہے تھے، عورتیں بھی سو رہی تھی. اے فرشتے تم کس گھر سے آئے ہو؟ اے اللہ مجھ گھر سے آئے ہیں. وہاں کیا حال تھا کہ اللہ مرد مسجد میں تھے، سنتیں پڑھ کر تلاوت کر رہے تھے، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا. ان کی بہو بیٹیاں چھوٹے بچوں کو بٹھا کر آپ سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں بڑی بڑی نعمتیں مانگ رہی تھی. کیا دونوں گھر اللہ کے برابر ہو جائیں گے؟ کیا رات کو جاگنے والے اور رات کو سونے والے یا رات کو اٹھ بھی گئے؟ میرے شیخ نے فرمایا تھا توبہ میں دیر نہیں کرنا، اور یہ جملے میں کئی جگہ سنا چکا ہوں. تسبیح اٹھا، مصلی بچھا، آنکھوں کو رولا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسا. واہ 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 سبحان اللہ. تسبیح اٹھا، مصلی اٹھا، آنکھوں کو رولا. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے دونوں آنکھوں میں آنسوؤں کی تھیلیاں دی ہیں، اس کو کام میں لاؤ. اگر رونا نہیں آتا تب بھی مسئلہ نہیں. حدیث پاک ایک کو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَابَا قَوْمٌ، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونے کی شکل بھی نہیں بنا سکتے. بھکاری کو دینا بھی منع، اس کو لینا بھی منع. جس کو سمجھ نہیں ہو بھکاری جب ضد کرتا ہے نا تو دے دیتا ہے، حالانکہ منع ہے. دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ والے سکھاتے ہیں. اللہ آپ نے خود فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھ سے معافی مانگو، آئندہ بھی مانگو. اس سے معلوم ہوا کہ معصوم نہیں ہوں گے، اس سے معلوم ہوا آگے سے گناہ ہو سکتے ہیں. اللہ جب آپ فرما رہے معافی مانگو تو میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ اگر بابا سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے، ایک مثال ہے، اگر بابا کو معاف نہ کرنا ہوتا تو بیوی سے کہتا منع سے کہو مجھ سے معافی مانگو، دوست سے کہتا، بھائی سے کہتا کہ منع سے کہو معافی مانگو. معاف کرنا تم کہے گا نا. اللہ تعالیٰ فرمارے استغفروا ربکم، اور رب فرمایا. اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ رب کا مطلب پالنے والا. پالنے والے کو پلی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. ہمارے اصلی پالنے والے اللہ ہیں. سب جواب دینا اللہ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پوری محبت چاہیے نا. اگر محبت ہے تو پالنے والے کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ ہمارا وجود نہیں تھا، ہم نے اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ اللہ نے کتا سور نہیں بنانا، ہمیں انسان بنانا ہم نے نہیں مانگا تھا. بغیر مانگے اللہ نے انسان بنایا. ہم نے اللہ سے کلمہ نہیں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کلمے والے گھر میں پیدا کیا. اللہ سے ہم نے آنکھوں کا نور نہیں مانگا تھا، کوئی چیز تو نہیں مانگی تھی نا. تو جب بغیر مانگے اتنی چیز اللہ نے دے دی تو مانگنے سے کیا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ اللہ ہے دوستوں. جو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا سڑا ہوا توبہ کرتا رہے گا. جناب استغفروا ربکم انہ کان غفارا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سخت دل ہو گیا ہوں اور میرے آنسو نہیں نکلتے. حضرت والا کا شعر ہے، سنا ہے کہ سنگ دل سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے کہ سنگ دل کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے،
اگر یہ سچ ہے تو پہاڑوں سے دریا کیسے نکلتا ہے؟ جب اتنی آسانی ہوگی رونا نہیں آتا، رونے والی شکل کام بن گیا، تو اللہ کو معاف نہ کرنا ہوتا، اللہ یہ فرماتے ہی نہیں استغفروا ربکم، اور رب فرمایا تاکہ میٹھی چھری سے ہمیں محبت سے کاٹ دیا۔ کبھی پالنے والے کو ناراض کیا جاتا ہے، جس نے ایمان دیا اس کو ناراض، سب سے پہلے توبہ، اس کے بعد بری دوستی ختم۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے؟ گہرا دوست تو ای سگریٹ پیتا ہے، ای ویپ پیتا ہے، شراب گدے کا پیشاب پیتا ہے، گہرا دوست زنا کرتا ہے، گہرا دوست علماء کا مذاق اڑاتا ہے، گہرا دوست مدرسے میں اعتراض کرتا ہے، گہرا دوست مسجد بننے کے بارے میں اعتراض کرتا ہے۔ یہ گہرا دوست لعنتی ہے، تو لعنت آٹومیٹک ہمارے پاس آ جائے گی۔ جب ایک فون سے دوسرے فون میں، مجھے یہ چیزیں نہیں آتی لیکن دیکھا ہے سنا ہے، ایک فون سے دوسرے فون میں بلوٹوتھ کے ذریعے 10 گھنٹے کا بیان فوراً ادھر چلا جاتا ہے، تار کی ضرورت نہیں۔ جب ایک موبائل کا ڈیٹا دوسرے ڈیٹے میں چلا جاتا ہے تو منوس کا ڈیٹا ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ پھر اگر منوس کا ڈیٹا ہمارے دل میں آئے گا تو اللہ والوں کے درد دل اور پیار کا ڈیٹا ہمارے دل میں نہیں آئے گا کیا؟ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ جو عشق کی خاصیت وہ آگ کی خاصیت، ایک سینہ ایک خانہ بخانہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنی دوستی کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، انہیں پیچیدہ ڈرتی ہے، صحیح ہے، گناہ تو ہو گئے نا۔ لیکن میرے دوست ایک بزرگ تھے، ایک دوست بزرگ تھے، ان کے والد صاحب پہلے دین میں تھے نہیں، تھوڑا تھوڑا دین میں آئے، بیمار ہو گئے، تو بیٹے نے کہا میرے بابا کے پاس تھوڑی دیر چلو نا، تھوڑا بتاؤ کہ اتنا سخت بیمار ہے، سفید داڑھی میں گیا تو کہنے لگا ہم اب کیا کریں، پنجابی میں کہا ہن کی کریے بچہ، کہ اب کیا کریں، اب مرنے کے نزدیک آ گیا، وہ اللہ بہت یاد آ رہا ہے۔ بابا فکر نہ کرو، 80 سال کا کافر اگر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ 80 برس کے کفر کا حساب لیں گے۔ ارے بھائی بابا ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ کی رحمت سے کام بنتا ہے۔ تو انہوں نے جو جملہ کا پنجابی میں بتا دیتا ہوں، یہ جملہ کا جے میں جاواں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں پیرے پلے، جے میں جاواں تیری رحمتہ بلے تے بلے بلے بلے۔ اے اللہ میں اپنے تقریر اور بیانات اور نمازوں کے ساتھ اگر آیا تو کام نہیں بنے گا، آپ کی رحمت سے کام بنے گا۔ 80 سال کا بوڑھا ایمان لے آیا تو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، الف کو آسمان تک کھینچتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ جناب کسی نے ہمارے پیارے شیخ العرب العجم سے عرض کیا کہ حضرت والا بات سمجھ میں معافی کے ساتھ نہیں آئی، قرآن پاک پہ اعتراض نہیں، ہمارا باغ ہے حیدرآباد سے میرپور خاص جاتے ہوئے، جب بارش آتی ہے تو ہندوؤں کا باغ بھی آ جاتا ہے، تو بارش تو ان پر بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے کفار کو بھی محروم نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے توبہ کی ہے نا تو اس توبہ پر فیضان رحمت الہیہ، اللہ تعالیٰ یہ خاص نعمتیں ملتی ہیں اس کو۔ وہ بارش تو الگ ہے، یہاں بھی دیکھیں کہاں بھی دیکھیں، شراب بھی ہے اس پہ بارش نہیں آئے گی کیا؟ اللہ معاف فرمائے۔ سود خور کی زمین ہے اس پہ بارش نہیں آئے گی کیا؟ لیکن برکت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ سے اللہ نے جنگ ہے، اللہ سے اللہ نے جنگ ہے۔ تو میں عرض فرمایا کہ یہ وہ بارش ہے رحمت فیضان الہیہ۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، میرے غصے اور رحمت میں دوڑ بھی، میری رحمت جیت گئی۔ حضرت فرماتے وجہ، فرمایا جو قانون سے نہیں بخشا جائے گا اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا، اس کو کہتے ہیں شاہی مرام خسروانہ۔ حضرت ہمیں دعا بھی سکھاتے تھے استغفروا ربکم، یہ بھی دعا سکھائی کہ اے اللہ قیامت کے دن جو نہیں بخشا جائے گا آپ کی رحمت سے بخشا جائے گا، تو اے اللہ وہ جو آپ شاہی رحم وہاں کا ہے پتہ نہیں مجھ پہ کریں نہ کریں، وہ شاہی رحم ابھی ہمیں دے دیں، ابھی معاف فرما کے ہمیں اپنا بنا دیں۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ مال بھی دیں گے اولاد بھی دیں گے۔ اللہ کو پتا ہے اگر اولاد کا پہلے کہوں گا میرے بندے گھبرا جائیں گے، مال بھی دیں گے اولاد بھی دیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے میں انسان ہوں، معصوم تو کوئی نہیں ہوتا، میں انسان ہوں جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان ہوں، یاد دیکھیے گا میری بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، میرا اسٹاف نوکر نافرمان، حتیٰ کہ میرا جانور بھی نافرمان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں سب فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے اولادوں کے ہاتھ میں بارود دیا ہوا ہے، دوزخ کا راستہ دیا ہوا ہے، پھر ہم ان سے کیا تمنا کرتے ہیں کہ ہم سے محبت کریں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ اپنے گھر کو ناپاکی سے پاک کرنا ہے، لیکن علماء سے پوچھ کر، یہ نہیں کہ آج گھر جا کر بیوی کو مارا، بیٹے کو دھکا دے دیا، موبائل توڑ دیا، ایسے دن نہیں پھیلتا۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی،
اور جذب کی بات پہلے جذب کی بات کر لیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ شام میں خواب دکھا تھا نا، کسی کو نہیں بتایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی نبی ہیں؟ فرمایا ابو بکر میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو نے شام میں دیکھا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے بتا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق لپٹ گئے، کلمہ پڑھا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ جذب قیامت تک کھلا رہے گا۔ اگر جذب کی باتیں سناؤں نا تو شام ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دن کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جذب کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جذب کیا۔ سب بچوں کو پتا ہے تلوار لے کر کیا کرنے جا رہے تھے، اور کفار نہیں تھے کیا؟ تلوار لے کر کیا کرنے جا رہے تھے؟ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر دل بدل گیا۔ وہ جو بدماش کی بات بتا رہا تھا جس کو اللہ نے جذب کیا، یہ بدماش جو تھا اس کا نام تھا حضرت عبداللہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسلمان عبداللہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ، بدماش تھے بڑے۔ تو دیکھا کہ ایک محدث شیخ الحدیث آ رہے سواری پر بیٹھ کر، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اس بدماش نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں۔ کہ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کون کون ہیں؟ کہ یہ ان کے شاگرد ہیں، گھر سے لے آتے ہیں اور واپس درس کے بعد گھر پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ بدماش آگے کھڑا ہو گیا، غور کرنا میں بدماش کہہ رہا ہوں، آگے کھڑا ہو گیا، رک جاؤ۔ سواری رک گئی، حدیث سناؤ مجھے، حدیث مجھے سناؤ۔ کہا یہ کوئی طریقہ ہے حدیث پاک سننے کا؟ کہ زیادہ بات نہیں کرو قتل کر دوں گا۔ کتنے بڑے بدماش، آگے سننا تو رہا کہ اللہ کیسے پیارے ہیں۔ تو اس محدث نے سند کے ساتھ کہ میں نے حدیث پاک اس سے سنی جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی، جو بھی نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب حیا نہیں اب جو چاہے کریں۔ کتنی حدیث پاک ہے جو ہماری بیٹیاں کیوں ناچتی ہیں؟ ہم نے حیا ختم کی ہے۔ ہم کیوں ناچتے ہیں کہ ہم نے حیا ختم کی ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں نام محرم سے کیوں احتیاط نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم نے انہیں قرآن پاک حدیث، ہم خود ہی احتیاط نہیں کرتے۔ بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد، فیس بک، یوٹیوب سے ہماری بیٹیاں کہاں سے کریں گی؟ شرعی پردہ کیوں نہیں ہے گھر کے اندر؟ پوچھو، یہ علماء موجود ہیں کہ بھائی حضرت ہمیں آج آپ عشاء کے بعد 15 منٹ میں بتا دیں شرعی پردے کے بارے میں، سورہ احزاب اور سورہ نور کی آپ تفسیر میں بتا دیں، آیتیں ہمیں سنائیں آپ۔ ابھی وقت نہیں ہے، آج خواتین میں بیان تھا شرعی پردے سے، میرے خیال میں آج تھا، الحمدللہ قرآن پاک کی کئی آیتیں سنائی پردے کے بارے میں۔ جناب یہ سارا پردہ نہ ہونے سے تو بدماشیاں، زنا اور گھر سے بھاگنا چہرے سے تو ہوتا ہے، برقعے سے ہوتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ بدتمیزی کرنا اللہ کے احکامات کے بارے میں، آنکھ دل صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی سینوں کے راز تو جانتا ہے، سب کو ہے بے نیاز۔ اللہ فرما رہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرماتے ہیں من تبیز، یہ اپنی بات سے نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جناب وہ بدماش جو تھا نا، یہ حدیث پاک سن کے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یا اللہ میں نے بے حیائی کر لی، یا اللہ محدث سے بدتمیزی کر لی، میں بے حیا بن گیا۔ آ کے ان کے پیر پکڑ لیے کہ آپ اللہ کے پیارے، مجھے معاف کر دو، میں نے بدماشی کی۔ اللہ تعالیٰ معاف جس کو کرتے ہیں، پھر ان کی پتہ ہے یہ شخص کون بنے؟ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بنے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیار۔ یہ بدماش جو تھا ایسا نیک ہوا کہ امام بخاری کا استاذ ہوا۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ میں جا کے ان کے شاگرد ہوئے۔ موتا امام مالک میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے لگا ہوا۔ دیکھو کیا تھے، اللہ نے کیا بنا دیا۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق خراوہ کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جذب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ نے جذب کیا۔ شجرے میں سند میں ان کا نام ہے۔ وہ اتنے بڑے محدث ہوئے کہ حدیث بیان کرتے تھے، حجت ہوتی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک بیان کرتے تھے، حجت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلوان تھے بادشاہ کے، کشتی لڑتے تھے، جیت جاتے تھے، سارا ہدیہ اپنے پاس۔ ایک دن ایک بوڑھے نے چیلنج کر دیا، کبھی بھی کوئی نیکی سوچ کے یہ نہیں چھوڑنا کہ فائدہ کیا اس نیکی سے، ہو سکتا ہے اسی میں کام بن جائے۔ کبھی چھوٹا گناہ سمجھ کے نہیں کرنا کہ ہو سکتا ہے اس میں پکڑ ہو جائے۔ جناب ایک سید نے، ایک بوڑھے نے چیلنج کر لیا۔ اب جناب وہ منع تو کر نہیں سکتے تھے، سرکاری پہلوان، ہاریں گے کیا، اور اس کی جیت کی کیا ویلیو ہوگی۔ بڑے بڑے منسٹر لیول کے لوگ آئے جناب، یہ قصے کہانی کی بات نہیں بتا رہا، سلسلے کے بزرگ نکلے جناب۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ ہوئے جناب، ایسی بڑی شخصیت۔ تو جناب
بوڑھا ایک طرف سے آ رہا ہے آستے آستے، اور حضرت جنید بغدادی چلے آ رہے ہیں، ایک طرف پہاڑ ایک طرف دبلا پتلا. کا جنید میری ایک بات غور سے سنیں گے آپ، کان قریب کریں گے، سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی واپی بدلاتے ہیں. حضرت جنید کو پتا نہیں کہ میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے جناب. اب وہ جناب وہ آہستہ آہستہ قریب آئے، کہا جنید میری بات سنو، میں سید ہوں، آل رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ آپ کی ریسلنگ کشتی ہار جائیں گے تو پیسہ مجھے ملے گا اور اس سے بچوں کی پرورش ہو سکے گی. حضرت جنید بغدادی خاموش ہو گئے. اللہ اللہ، محبت کی بازی و بازی دانش، محبت کی وہ بازی دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. کہ بابا ٹھیک ہے، سودا آپ سے کر لیا. تھوڑی دیر نورا کشتی ہوئی، حضرت جنید بغدادی تیزی سے مکہ لا کے آستے سے ایسے کرتے، اور تھوڑی دیر کے بعد جنید بغدادی گر گئے، بوڑھا اس پر بیٹھ گیا جناب، جیت گئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جب نکلے، لوگوں نے گالیاں دی ہیں، برے برے جملے کہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرائے مجذوب، تب کہیں جا کر ان کے دل میں جگہ پائی ہے جناب. روتے روتے جو غم ہوا نا، روتے روتے سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید تو نے میری عزت کے لیے اپنی عزت کو دعا پر لگایا، میرے خون پر تم نے مہربانی کی، کل سے تو جب اٹھے گا نا تیرے رب تجھے ایسی عزت دے گا جو قیامت تک تیری عزتیں ہوں گی. آج ہم گناہ ہے، اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہمیں گناہ یاد کرنے کے لیے، اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب ہے مسلمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واقعہ تھوڑا سا باقی ہے. اچھا اب تو پہلے بتاتے تھے خواتین کا بیان ہے تو حدیث بارہ کا سنا دیتا شوہر کے بارے میں. بیشتی زیور کا چوتھا حصہ بہو بیٹ کے پڑھ لو، اس میں شوہر کے حقوق اور میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، اور بیشتی زیور حصہ 6 میں سسرال میں رہنے کا طریقہ. بہرحال اب تو وقت نہیں رہا. زبان چلانا، بے پردہ گھومنا، چست باریک لباس پہننا، ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی حدیث پاک، ماں باپ سے لڑنا، موبائل کی دیوانیاں، جا کے ناول پڑھنا، فلمیں دیکھنا، ناچنا، اللہ کو ناراض کرنا، شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت نہ کرنا، سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر. میری جب والدہ کا انتقال ہوا تو شیخ العرب العجم آئے اور حضرت والا تشریف لائے. حضرت والا نے پوچھا بابا سے کہ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے؟ تو بابا نے کہا الحمدللہ بہت خوش تھا. فیروز میمن کی والدہ نماز روزہ بھی کرتی تھی؟ الحمدللہ کرتی تھی. ادب اخلاق الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. فرمایا پھر حدیث پاک سن لیں، ایسی بیوی سے اللہ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے، جس دروازے جانا ہے تو چلی جا. شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت فرض ہے، فرض ہے اطاعت جناب. آپ سوچو ذرا کتنا بڑا انعام مل رہا ہے بہو بیٹیوں کو. جنت کے 8 دروازے، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جا. صرف اس بات پر اطاعت پر. شوہر بلائے بستر پر، اشارہ کروں گا کیونکہ بچے بچیاں بھی ہوتے ہیں، شوہر بستر پر بلائے، بیوی نہ آئے، شوہر ناراض ہو، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں عورت پر. آج ویڈیو گیم اور کارٹون اور فلموں کی وجہ سے شوہر کی اطاعت ہے اس بات میں، دوسری باتوں میں اطاعت ہے. وہی معافی کا مضمون ہمارے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. تو حضرت میں سنا رہا تھا واقعہ، بس مختصر 5 منٹ باقی رہ گئے، 5-7 منٹ، 9:15 بجے ہی نماز ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو اب 5-7 منٹ وضو کے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے سے اگر اعلان ہوتا ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے، ایک پتہ نہیں کسی کیا مجبوری ہو، مسجد یہاں سے دور ہو، رات کا وقت ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی نماز وقت پر ہی ہوگی اللہ کے کرم سے. تو عرض کر رہا تھا میں ایک واقعہ اور سنانے کا تھا. وہ کیا جذب کا واقعہ ہے. وہ جذب کا واقعہ اس طرح ہے، ذرا غور سے سننا. جذب میں یشاء ہے، جس کو اللہ چاہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان نہ ہو، اللہ جب چاہتے ہیں جذب کر لیتے ہیں اس کو، جب اللہ چاہتے ہیں تو. تو ایک بوڑھا تھا ہندوستان میں، سخی تھا، وہ بہت لوگوں کو خیال کرتا تھا، 8-10 گھر تھے اس کے پاس، جو کچھ عرصے کے لیے گھر بھی دے دیتا تھا. رات کو آواز ہوئی جناب، دروازہ کھولا، ایک بڑھیا کھڑی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کا مالک مکان نے مجھے نکال دیا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اپنے گھر جو بنایا ہے آپ اس میں جگہ دے دیں، بچے بڑے ہوں گے کمائیں گے میں چلی جاؤں گی، میں سیدہ ہوں، میں سیدہ ہوں. تو یہ صاحب نے، بوڑھے نے جو سخی تھا، کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، چلی گئی بیچاری. جس کی اللہ ایک بار توبہ قبول کرتے ہیں نا، اللہ خواب کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتے ہیں. اور بوڑھی بیچاری روتے ہوئے چلی گئی. اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے جو سخی تھے اور بڑھیا کو واپس کر دیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
تو خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، کیا بات ہے، کیا مجھے شفاعت دے دیں؟ کیوں شفاعت دوں؟ کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ میری بیٹی تیرے در پر آئی تھی، نہ دینا تھا نہ دیتے، یہ کیوں کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سیدہ ہے؟ تو نے میرے بیٹی کو رلایا ہے تم نے؟ یہ اٹھ گیا، حالت خراب، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ کے گھر بڑھیا آئی بچوں کے ساتھ، بھائی نہیں دینا ہے نہیں دو۔ ہم لوگ تو شادیوں پر کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں جب موقع نہیں ہے، لیکن خاندان کے 100% میں پتا ہے کہ یہ مجبور ہے، یہ ان کو پیسہ نہیں دیتے، حرام میں لگا دیتے ہیں، فائرنگ میں لگا دیتے ہیں، ناچ گانے میں لگا دیتے ہیں۔ مہندی مایوں سہرا بندی کا ثبوت کہاں ہے؟ مہندی لگانی ہے بیٹی کو لگاؤ، دونوں طرف کی دعوت ہے، ناچ گانا، بے غیرتی، بے حیائی، عریانی، فحاشی کا کدھر ثبوت لکھا ہوا ہے؟ یہ ڈول باجا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مہندی بیٹی کو لگاؤ، بیوٹی پارلر کے لیے فتوا لو۔ ہمیں نہیں پتا یہاں کے بیوٹی پارلر کتنا ہے، ہمارے یہاں کے بیوٹی پارلر کے لیے فتوا ہے جائز ہی نہیں وہاں پر جانا۔ بیوٹی پارلر والی کو 5,000 زیادہ دے دو، ہمارے گھر میں آپ آؤ۔ جناب ایک نے کہا کہ ایک ہندو کے گھر میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے بڑھیا کو، یہ وہاں پہنچ گیا اور آواز دی، ہندو باہر نکلا، کہ میرے کمینے پن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی چلی گئی غمزدہ، آپ ہندو ہو، آپ کا کیا واسطہ؟ بڑھیا کو ہمیں دو، بچوں کو ہمیں دو، ہم لے جائیں۔ کہ بھائی زبان سنبھال کے بات کر، کون سا ہندو؟ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے کہ میں نے میری بیٹی کو پناہ دی ہے، کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی پناہ دینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہ میں نے رات کو ہی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیان کر لیا، نماز پڑھ لیا، دوسروں کو حقیر سمجھو، بغیر داڑھی والے سے اسے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرو، یہ سب فرونیت ہے، سب تکبر ہے۔ اب آخری بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کر لیتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا، اس کا نظر اس کو گھیر لیا گیا، نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی، ان کو بھی ہٹا دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ اے عثمان، مدینہ شریف کے سرحد کے پاس ہمارے لشکر ہیں، آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ بھائی اذان کا وقت ہوگا، جلد بازی نہیں کرنا، پہلے بتا دیا نماز وقت پر ہوگا، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جلدی اذان دینے کا۔ اتنا دور سے آدمی آیا ہے، نہ بیان کے پیسے الحمدللہ، کھانا بھی ہمارا اپنا، کرایہ بھی ہمارا اپنا الحمدللہ، کوئی احسان نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن ادب سیکھنا چاہیے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جگہ ابھی مفتی فرحان میاں کا بیان تھا، امام صاحب نے کہا کہ 5 منٹ جمعے کے دن آپ 7 منٹ بڑھا لیں، جب بیان 2 میں بڑھا، یا منسٹر کے پاس اگر آ جائے مسجد میں تو فجر کی نماز پہ جمعہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ کیا ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈی کارڈ کی جگہ پر، پاسپورٹ کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر پرائم منسٹر کا گھر ہو تو آدمی کہے گا میں اٹھانا نہیں، ہم یہی چپک کے بیٹھے رہیں گے۔ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ایک گھر ہے، گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں، اس گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، پورے وقت میں نماز ہوگی، فکر نہیں کرنا، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں بیان ہوا آدھا گھنٹہ لیٹ بیان بھی ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے اطلاع کر دی تھی۔ جہاں رات کو بیان تھا 9:45 بجے بیان ختم ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو آس پاس ایک ہی مسجد ہے تو سب کو اعلان پتا تھا، وہ وہیں جمع تھے۔ میں نے کہا بھی پورے وقت پہ ختم کروں گا کیونکہ ایک ہی مسجد ہے، کہ نہیں ہم نے بتا دیا وہاں پر، اور سب لوگ ماشاءاللہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر تو حضرت کہا کہ لشکر سامنے ہے، آپ حکم کریں، ابھی لشکر آ کے ان کو ٹھیک کر دے گا۔ کہ نہیں، میں مدینہ منورہ میں خون نہیں بہانا چاہتا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، آپ سب جاؤ اپنا لشکر لے کر۔ لیکن مدینہ منورہ میں ہی صحابہ تھے، وہ تھے ساتھ، کا آپ لوگ چلے جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر جمع کیا منافقوں کو۔ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین ہوئی ہے اور منافقوں نے سر اٹھایا ہے۔ آپ سوچو پھر 1400 برس آج گزر گئے، اس وقت ان نالائقوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا رضوان اللہ علیہم۔ اب کیا ہے؟ اب کیا آپ اتنے قریب کے وقت میں ان کے بدبختوں کا یہ حال تھا۔ تو کب یہ بتاؤ کہ کنواں خرید کر سب کے لیے کس نے صدقہ جاریہ کیا؟ آپ نے۔ اس کنویں سے مجھے پانی نہیں پینے دیتے ہو؟ یہ بتاؤ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ زمین کس نے ملائی تھی؟ کہ آپ نے ملائی تھی، پھر مجھے وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو آپ۔ کچھ لوگ بدلے، لیکن نہیں، وہ بدمعاش حاوی ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ اور اب اللہ کے بات چھوڑ دو۔ آپ لوگ سب گئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نہیں گئے۔ فرمایا بچوں آپ لوگ جاؤ، اللہ تعالیٰ حفاظت والے ہیں۔ آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں میں، کہ ہم پہاڑ پر کھڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور میں تھا۔ پہاڑ ہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جا، تیرے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق، ایک شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، ابو بکر صدیق اللہ کے پاس چلے رضی اللہ عنہ، مجھے شہید ہونا ہے کیونکہ میں ہی اکیلا تھا وہاں پر۔ یہ ایمان ان کا، میرا ارادہ تھا کئی واقعات بتانے کا کہ کیسا ایمان تھا صحابہ رضوان۔ اور یہ بھنگی قسم کے لوگ جو ہے نا،
اللہ معاف فرمائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، پہلے اپنی اصلاح کراؤں. بڑے آئے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اصلاح کرانے کے، دوزخ کا اڈا مت خریدو اپنے لیے. لٹریچر پڑھ دیا، کھڑے ہو کر مت مارنے والے بھی صاحب آ گئے، نعوذ باللہ درس قرآن درس حدیث دے رہے ہیں، ان کی پتلون میں 1.5 پاؤ پیشاب بھرا ہوا ہے. جو آیت پڑھی تھی نا اس پر یہی بیان تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر پوچھا کہ سینہ کس طرح کھلے گا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. صحابہ نے یہ نہیں کہا مربی داں ہے وہی کی باتیں سنتے ہیں، نہیں پوچھا کہ سینہ کس طرح کھلتا ہے، ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوگا، ہاسپٹل تو نہیں جانا پڑے گا. اب وہ 3 تفسیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کی، وہ موقع نہیں ہے، یہ بات پوری ہو جائے. تو فرمایا سب جاؤ، مجھے تو شہید ہونا ہے. سب چلے گئے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما باقی بچے. فرمایا بیٹو میری بات سنو، میں نے روزہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب میں زیارت بھی. فرمایا عثمان افطار میرے پاس، آپ جاؤ بیٹا. اکیلے تلاوت کر رہے، ایک بھیڑیا نما آدھی اندر گھسا، پھر گھبرا کے کہا میں نہیں آتا یہ بڑھا سکتا. پھر دوسرا پر تیسرا، پھر حبشی، اس نے یہاں خنجر مار کے اندر دبا دیا اور خون پورا قرآن پاک میں گر گیا. خون والا قرآن پاک آپ بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی آج موجود ہے جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اہلیہ بیچ میں آئی، ان وقتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. درود شریف پڑھ لیں، مختصر دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ ساری زندگی سب کچھ مانگا آپ سے، آپ کو نہیں مانگا. آج آپ سے ہم آپ کا سوال کرتے ہیں، آپ ہمارے ہو جائیں، ہمیں اپنا کر لیں. یا اللہ آج تک جو گناہ کیے، جو بے ادبیاں کی صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی شان میں جنہوں نے گستاخیاں کی، اے اللہ انہیں منحوسوں کی دوستی چھوڑ کر علماء اور مفتی صاحبان سے دل لگا کر ان سے باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. چند ٹکوں کے لیے ہم بک جاتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم بکاؤ مال نہ بنے، ہمیں با خدا بنا، با وفا بنا، با حیا بنا. مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، قیامت تک کی ضروریات کو اللہ والا بنا. خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی. جس کو بیان ڈلوانا ہو عشاء کے بیان نماز کے بعد ساتھی باہر بیٹھیں گے، وقت میں بیان لوڈ کر کے دے دیں گے.